السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ خان۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت وقار کس طرح سے بڑھائیں۔ تو چند ایک عادتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی عزت وقار احترام کو بڑھا سکتا ہے کہ لوگوں میں حقیقی دلچسپی لیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، دوسروں کے مکمل نام سے پکاریں، ہمیشہ اپنی سنانے کی بجائے دوسروں کی سنیں، لوگوں کی باتیں زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کے اچھے کاموں کی بھی تعریف کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے شفیق خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب بتائیے کہ لوگوں میں حقیقی دلچسپی کیسے لیں؟ حقیقی دلچسپی آپ اس وقت لیں گے جب آپ لوگوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جونیئر ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، یا آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، یا عام لوگ ہیں، تو اس میں اگر آپ ان میں پسند ہونا چاہتے ہیں، ان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اور لوگوں میں ایک مجھے پسند کیا جائے، مجھے میرا نام پورا پکارا جائے اور میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ ان میں حقیقی دلچسپی لیں۔ بڑا خوبصورت آپ نے موضوع اٹھایا ہے یہ۔ اب حقیقی دلچسپی کیسے لیں گے؟ حقیقی دلچسپی لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر ایک بندے میں غور کریں۔ کیا غور کرنا ہے؟ خامیاں نہیں غور کرنی، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمیاں اس میں، کنٹرول کروا لو تو پھر حقیقی دلچسپی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں، دلچسپی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں خوبیاں تلاش کریں۔ مثال کے طور پر 99 خامیاں ایک خوبی ہے، تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ خوبی پہ ہونی چاہیے، 1% خوبی پہ ہونی چاہیے، 1% جو خوبیاں ہیں ان پہ رہنی چاہیے، اور جب آپ کو ملے تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیزیں دیکھیں۔ ان کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ چیزیں مثال کے طور پر اس کو شوق ہے جی ایک ریسنگ کا شوق ہے، یا اس کو کسی اور کرکٹ کا شوق ہے، جیسے بچوں میں کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، یا اسے فٹ بال کا شوق ہے، یا کچھ بننے کے خواب ہیں اس میں، تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو کیا کریں کہ اسی کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، دیکھیں جب آپ حقیقی دلچسپی لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا اس میں خوبیاں کیا ہیں اور اس کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کی پسندیدہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، وہ کھلے گا آپ کے سامنے میں۔ ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے اپنے مسائل بھی بتائے گا، ٹھیک ہے، اپنی چیزیں بھی بتائے گا اور اپنی خوبیاں بھی بتائے گا، اور آپ کے قریب ہو جائے گا۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس مطلب ہم جتنا بظاہر خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے مہنگے ڈریس کیے ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے گاڑیوں سے اترتے ہیں، لیکن اگر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چہرے پر مسکراہٹ کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ نمبر 1 پریکٹس۔ دیکھو مسکراہٹ 2 قسم کی ہے، ایک ہے آرٹیفیشل، ایک ہے حقیقی۔ حقیقی مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اگر آپ کی خامیوں کو اپنے دماغ میں رکھوں کہ آپ کی یہ خامی ہے، تو مسکراہٹ آئے گی نہیں۔ تو حقیقی دلچسپی آپ کے اندر اگر میں لوں گا تو آپ کی خوبیاں دیکھوں گا۔ جب آپ کی خوبیاں دیکھوں گا، ان کو دماغ میں ڈسکس کروں گا، جو آپ کے سامنے جاؤں گا، تو اگر اس وقت میں مسکراہٹ لے کے آؤں گا تو وہ حقیقی مسکراہٹ ہوگی۔ وہ مسکراہٹ کیا ہوگی؟ وہ دلکش مسکراہٹ ہوگی، اور وہ پرکشش ہوگی۔ وہ آپ میری مسکراہٹ جو ہے آپ کو کھینچے گی، میرے قریب لائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو حقیقی مسکراہٹ ہوگی۔ ایک ہوتی آرٹیفیشل۔ آرٹیفیشل کیا ہے؟ آپ کے میرے دل میں آپ کے اندر خامیاں ہیں، میں دماغ میں آپ کو برا ہی مانتا ہوں، آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں مصیبت میرے سامنے آ گئی ہے، تو اس وقت جو مسکراہٹ ہم بنا بھی لیں، آرٹیفیشل سی مسکراہٹ، اس مسکراہٹ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں مزہ نہیں ہوتا، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ مسکراہٹ جھلک دے رہی ہوتی ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ آرٹیفیشل ہی مسکراہٹ لے آتے ہیں تو مایوسی والا چہرے سے وہ مسکراہٹ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ سیل مین ہیں، بزنس مین ہیں، کوئی ڈیلر ہیں، پبلک ڈیلر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، یا وکیل ہیں، انجینئر ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ایسا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے جس سے پبلک ڈیلنگ ہے،
اس میں آپ کو اس اپنے کسٹمر میں حقیقی دلچسپی لیں اور اس میں آپ پریکٹس کریں باقاعدہ طور پہ, شیشے کے سامنے جائیں, باقاعدہ طور پہ ڈیلی پریکٹس کریں. آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ کیمرے ہمارے پاس آ گئے ہیں, کیمرے کے ساتھ آپ نے اس میں ویڈیو بنائیں, مسکراہٹ لائیں. تو کیمرے کے سامنے جب ہم جاتے ہیں اس میں تو ہماری پریکٹس ہوئی پڑی ہے, ہم فوراً مسکراہٹ لے آتے ہیں. کسی سانگ کے اوپر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, لپسنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ڈائلاگ بازی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, مسکراہٹ بھی ہوتی ہے چہرے پر. لیکن جب آپ لوگوں کو دیکھ کے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھ کے بھی مسکراہٹ لانا بھی ایک پریکٹس کریں. اس کی پریکٹس بار بار کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اچھا, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سنیں اور اپنی نہ سنانے بیٹھ جائیں؟ حالانکہ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے غصہ آتا ہے, پھر بھی مجبوری تحت ان کی باتیں سننی پڑ جائے. ایسی کیا وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سنیں اور اپنی کام سنیں؟ تو آپ نے اگر کام نکلوانا ہے لوگوں سے, بات یہ ہے کہ لوگوں میں مقبول کیسے ہونا ہے. یہی سوال آپ نے اٹھایا تھا نا, یہی موضوع لے کے آپ آئی ہیں ہمارے پاس. تو جب آپ لوگوں میں پسند ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اگنور نہ کریں, ان کی باتوں کو. وہ لوگ بعض لوگ بتونی ہوتے ہیں, زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے 2 کان دیے ہیں, 1 زبان دی ہے. کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سنیں, کم سے کم بولے. کم سے کم بولے. وہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے, من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ اسی نے نجات پائی. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک ڈیلنگ میں جائیں گے, کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کو وہ سنائے گا, آپ کی پرابلم بتائے گا. ٹھیک ہے, آپ کسٹمر کو بیچنے کے لیے نہیں بیٹھے, آپ کسٹمر کی پرابلم حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, سیل مین ہے, آپ کچھ چیزیں بیچنے نہیں بیٹھے. بیچنے کو چھوڑ دے, فارگیٹ اباؤٹ یور سیل, فوکس آن ریلیشن شپ. سیل کو بھول جائے, فارگیٹ اباؤٹ یور جاب, فارگیٹ اباؤٹ یور سیل, اس کو بھول جائیں. فوکس آن ریلیشن شپ, دوستی کو, تعلقات کو بلڈ کریں. تعلقات بلڈ کیسے ہوں گے؟ جب آپ اس کی سنیں گے, وہ اپنے پرابلم بتائے گا, اپنی مسائل بتائے گا, اپنی خواہشات کو ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے, وہ جب اس کو ظاہر کرے گا تو وہ اور زیادہ سوال کرے. اس کی دلچسپی, جو اب دلچسپی سے وہ بات کر رہا ہے, اسی دلچسپی میں یا اس کی ذات کے متعلق, سامنے والے بندے کی ذات کے متعلق آپ اس کو ڈسکس کریں, اسی بارے میں سوال کریں کہ زیادہ سے زیادہ بولے. جو زیادہ سے زیادہ بولے گا, ہارٹ بٹن آپ کے پاس آ جائے گا اس کا, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو آپ اس کو ڈیل کرنے میں بہت زیادہ آسانی سے اس کو کچھ بھی آپ بیچ سکتے ہیں اس کی پسند کے. جی بالکل. اچھا, لوگوں کی نا پسند ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے ہماری پسند کے بارے میں بات کرے, لیکن ہم جو لوگ ہیں نا, جو ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا جو طبقہ ہے نا, یہ ہمیشہ اپنی پسند کی بات کرتے, دوسرے کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن دوسرے کی پسند کے بارے میں ڈسکس کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں, پسندیدہ کام ہے, وہ کس طرح سے باہر نکلے؟ وہ آتی ہے حقیقی دلچسپی سے. جب آپ حقیقی دلچسپی لیں گے تو آپ کو ان کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ان کی پسند ناپسند چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا. جیسے اب مچھلی کو ہم پکڑتے ہیں, اب کانٹے کے ساتھ ہماری پسند سٹرابری ہے, ہماری پسند فروٹس ہے. مچھلی کو کیا چاہیے؟ کیڑے مکوڑے. اب کانٹے کے ساتھ اگر فروٹ لگا کے بھیج دیں تو مچھلی تو نہیں آئے گی. اس کی پسند کیا ہے؟ وہ کچوا ہوتا ہے, کیڑے سے ہوتے ہیں, سانپ جسے کہتے ہیں. وہی, اب اسی سے مچھلی آتی ہے نا. جب آپ لوگوں میں پسند ہونا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کو چھوڑ دیں, دوسروں کی پسند. فارگیٹ اباؤٹ یور سیلف, فوکس آن ادر. اپنے بارے میں بھول جائے, آپ کیا ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا دلچسپی آپ کی. جب آپ لوگوں کو چیز بیچنا چاہتے ہیں تو ان کی دلچسپی لیں, ان کے بارے میں دلچسپی لیں. بالکل. اچھا, ایک چیز میں بھول گیا, وہ نام. ایک چیز دلچسپی لینے کا, جیسے سیاستدان ہے نا, اب کوئی بھی سیاستدان ہے دنیا میں, اس کے اندر ایک خوبی ضرور ہوگی کہ وہ نام یاد رکھے گا لوگوں کا, اس کو پورا نام ہوگا. اب وہ کسی بھی علاقے میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ نام لے لے کے ان کو بلا رہا ہوتا ہے, ان کے سرداروں کے نام لے رہا ہوتا ہے, جیسے قبیلے کے نام لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ فلاں فلاں, ان کی قوموں کے نام لے رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے کسٹمر بڑھانے ہیں یا اپنے دوست بڑھانے ہیں تو ان کے نام لینا شروع کر دیں, نام یاد کرنا شروع کر دیں.
یہ نا یہاں پر تو صرف سیاست میں اکثر اوقات ایسا کیا جاتا ہے ورنہ نہیں کیا جاتا. مکمل نام تو بندہ اپنے دوستوں میں بھی نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے نا اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نام یاد رکھنا مطلب بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا لوگوں کے ساتھ مطلب جو لوگ ہیں ان کی بنا مطلب تعریف کرنا اچھے کام کی اس سے کیا مطلب خاصیت ہے اس میں کیا تو روحانی تعلق تو بڑھتا ہے نا آپ کا. تو دیکھو ابھی اس کا آپ کے کام نہیں آ رہا لیکن کبھی بھی کسی وقت بھی تو آپ کے کام آ سکتا ہے. یہ تو ذہن میں رکھے نا. جی ہاں ناظرین تو آج کا ہمارا یہ موضوع گفتگو تھا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت.